نقم ایپیسوڈ 5۔ وسامہ خوشی سے آگے بڑھی اور فرسام کے سامنے آ کر رک گئی۔ اس نے ظاہر کی چیخو پکار اور عذرا کے سوالات کو مکمل نظر انداز کر دیا اور صرف اس کی طرف مسکرا کر دیکھا۔ وہ اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ تم ٹھیک رہو؟ اس کی آنکھوں میں فکر دیکھ کر اس کے دل میں نرمی سے پھیل گئی۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، کیا ہم شروع کریں؟ انجینئرز نے اجازت دے دی۔ ظاہر نے غصے سے بولا، وسامہ یہ سب فوراً بند کرو اور یہاں اور ابھی بات کرتے ہیں۔ فرسام نے سر ذرا سا ایک طرف جھکایا اور وسامہ کی طرف دیکھا۔ پلیز مجھے بتاؤ، یہ تم سے شادی کے دوران بھی اس طرح بات کرتا تھا؟ وسامہ نے آہستہ سے کہا، صرف تب جب میں اسے مایوس کرتی تھی یا بات نہیں مانتی تھی، اور کبھی سب کے سامنے نہیں۔ آج پہلی بار اسے چیختے سنا ہے۔ کیا تم اس سے بات کرنا چاہتی ہو؟ نہیں، میں ان دونوں سے عاجز آ چکی ہوں۔ عذرا قریب آئی۔ وسامہ کیا تم میرا تعارف نہیں کرواؤ گی؟ میں تمہاری بہن ہوں۔ فرسام نے اسے ناگواری سے دیکھا، پھر ظاہر کی طرف تھے۔ تم اس کی آواز کیسے برداشت کرتے ہو؟ یہ تو بالکل تختے پر ناخن رگڑنے جیسی ہے۔ کیا تم اسے چپ کرانے کے لیے کچھ کرتے ہو؟ ظاہر کا چہرہ سرخ ہو گیا، جبکہ ہانا اور ایلیا ہنسی روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ فرسام نے وسامہ کی طرف دیکھا۔ تم دونوں میں کوئی مشابہت نہیں لگتی۔ لگتا ہے تم نے ساری خوبصورتی لے لی اور یہ خالی رہ گئی۔ پھر رائٹ کی طرف دیکھ کر بولا، اگر اسے دھوکہ دینا ہی تھا تو کم از کم کسی بہتر کو تو چنتا۔ عذرا چیخی، ظاہر تم اسے کچھ کیوں نہیں کہو گے؟ ظاہر نے غصے سے کہا۔ عذرا خاموش رہو۔ پھر سنبھل کر بولا، فرسام میں اپنا گھر تباہ نہیں ہونے دوں گا۔ اسے واپس مجھے بھیج دو، میں 2 ملین دیتا ہوں۔ فرسام نے مسکرا کر تھوڑی تھپتھپائی۔ واہ، قیمت تو صرف 5 لاکھ تھی۔ پھر اس نے فورمین کو اشارہ دیا۔ ظاہر غرایا، تم یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ وسامہ کیا یہ بدلہ لے رہی ہو تم؟ وہ اس کی طرف مڑی۔ ہاں، مجھے تم دونوں سے نفرت کرتی ہوں میں۔ تم سب کچھ لے سکتی ہو مگر میں گھر نہیں لے سکتی۔ اسی لمحے رائد نے مشین چلا کر دروازہ توڑ دیا۔ لکڑی اور شیشے کے ٹوٹنے کی آواز گونج گئی اور وسامہ کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ آ گئی۔ وسامہ اسے روک دو پلیز، ظاہر نے التجا کی۔ میں چاہ کر بھی نہیں روک سکتی، اب یہ میرا نہیں، فرسام کا ہے۔ مشین کی آوازوں کے درمیان وہ خوشی سے بولی۔ یہ تو جیسے خوشی کا طوفان تھا۔ ظاہر نے اسے ڈانٹنے کے لیے پکارا مگر فرسام مسکرایا، نہیں ابھی وہ کیفیت نہیں، میں تمہارا اصل اظہار دیکھ چکا ہوں۔ وہ ہنسی اور اس نے اسے اپنے بازوؤں میں کھینچ لیا۔ ظاہر کی آواز کانپ گئی۔ تم اس کے ساتھ کب سے ہو؟ ہانا فوراً بولی، ہاں اور لگتا ہے بہت خوش بھی ہو۔ شاید ہمیں اس کے بعد گھر جا کر سونا چاہیے، کل رات تو پوری طرح کی ایکسرسائز کی ہے ہم نے۔ ظاہر نے عذرا کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے کہا، وسامہ تم یہ سب کیوں کر رہی ہو اور اس کے ساتھ کیوں؟ وسامہ نے سکون سے جواب دیا، میں اس سے ماہین کے ریسٹورنٹ میں ملی تھی، ہم دونوں کی اچھی بنتی ہے۔ وہ فرسام کے قریب سمٹ گئی۔ اور اب بس کرو ظاہر، تمہارا یہ غصہ ایک مہذب آدمی کو زیب نہیں دیتا، تمہاری ماں کو یہ بالکل پسند نہیں آتا۔ وہ اس کی نقل اتار کر ہنسی، پھر اس کی توجہ واپس اس منظر کی طرف چلی گئی جہاں فرید بلڈوزر کو مزید اندر لے جا کر پھر پیچھے ہٹا رہا تھا۔ کچھ ہی لمحوں بعد وہ مشین سے کود کر فورمین کے ساتھ جوش سے بات کرنے لگا۔ صاف ظاہر تھا اسے یہ سب کرنے میں بہت مزہ آ رہا تھا۔ ظاہر غصے سے بولا، مجھے نہیں معلوم تھا تم میری بیوی پر کیا جادو کیا ہے، کیا وہ اس طرح برتاؤ کر رہی ہے؟ تمہاری بیوی نہیں ہے وسامہ، فرسام نے ایک ساتھ کہا، ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا دیے۔ میں تم پر کیس کر دوں گا۔ فرسام ہنسا، کس بات پر؟ ایک گھر خریدنے اور اس کے ساتھ اپنی مرضی کرنے پر؟ ضرور کرو کیس، مجھے تمہارے پیسے عدالت میں ضائع ہوتے دیکھنے میں بہت مزہ آئے گا۔ اور ہاں، جو سب ڈویژن والا پروجیکٹ تم لینے والے تھے نا، وہ اب تمہارا نہیں رہا، میں نے کل ہی سائن کر لیا ہے۔ اس دوران ایک زوردار دھماکہ ہوا اور گھر کا پچھلا حصہ ٹوٹنے لگا۔ عذرا کی چیخ فضا میں گونجی جب گھر دوسری طرف سے گرنے لگا۔ وسامہ کے اندر عجیب سی خوشی دوڑ گئی۔
اسے معلوم تھا یہ احساس ایک اچھے انسان کو نہیں ہونا چاہیے، مگر اسے روک بھی نہیں سکتی تھی۔ اس نے فرسام کی طرف دیکھا۔ وہ گھر نہیں دیکھ رہا تھا بلکہ فرسامہ کو ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ مسکرا دی۔ تھینک یو فرسام، وہ اس کے قریب جھک کر بولا۔ نہیں، شکریہ تو مجھے کہنا چاہیے۔ یہ میرا پرانا خواب تھا اور میں گلید کا بیٹا ہوں۔ یہاں کھڑا ایسا تلملا رہا ہے، مجھے اور بھی مزہ آ رہا ہے۔ شاید ہم ابھی بھی لیموزین میں جانا پڑے۔ وہ ہنس پڑی اور اس کے ہاتھ جھٹکے جب وہ شرارتی انداز میں اس کی گردن کے قریب جھکا۔ پیچھے ظاہر غصے سے چیخ رہا تھا اور عذرا رو رہی تھی۔ یہ سب ناانصافی ہے۔ فرید دوڑتا ہوا آیا۔ او مائی گاڈ، یہ میری زندگی کی سب سے بہترین صبح ہے۔ وہ فرسام کے کندھے پہ ہاتھ مارتے ہوئے وسامہ کی طرف مڑا۔ کیسی ہو سویٹی؟ میں ٹھیک ہوں فرید، اس نے اپنے بھائی کے گال پہ بوسہ دیا۔ 1 بجے تک گھر پہنچ جاؤں گا کیونکہ ونی کو شاپنگ کروانی ہے، لیکن اگر تمہیں میری ضرورت ہو تو میں کینسل کر دوں۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، ہم لوگ بھی شاپنگ پر جائیں گے، آج رات میری ڈنر ڈیٹ ہے۔ وہ گھر دیکھ رہی تھی جو اب ملبے کا ڈھیر بنتا جا رہا تھا۔ ظاہر پھر چیخا۔ یہ ختم نہیں ہوا وسامہ، تم نے ہر حد پار کر دی ہے۔ وہ ہنسی اور ملبے کی طرف اشارہ کیا۔ مجھے تو لگتا ہے سب کچھ ختم ہو چکا ہے، بالکل ہماری طرح۔ اور مجھے پلیز فون کرنا بند کر دو اور میسج کرنا بھی، ورنہ اور مجھے ہراس کرنا بھی بند کر دو، ورنہ میں وکیل کے پاس جاؤں گی۔ عذرا روتے ہوئے بولی۔ تم نے ماں کا دل توڑا ہے، تم نے ہمارا خواب تباہ کر دیا۔ وسامہ نے کندھے اچکائے۔ اچھا سیومی، پھر وہ لڑکیوں کی طرف مڑی۔ چلو لنچ کرتے ہیں اور شاپنگ بھی، کسی نے کہا تھا وہ مجھے ڈانس پر لے جا رہا ہے اور مجھے ڈریس چاہیے۔ وہ پنجوں کے بل اٹھ کر فرسام کے گال پر کس دے کر بولی۔ 7 بجے ملتے ہیں۔ بالکل، اس نے اسے اپنی طرف کھینچ کر ہونٹوں پر کس دے دیا۔ میں دیر نہیں کروں گا اور تم گھر واپس نہیں جا رہی۔ وہ مسکرا دی۔ یہ مجھے پسند آیا۔ اس نے اسے دوبارہ کس دی اور اس کے چہرے پر پھیری مسکراہٹ رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ یہ دن واقعی مکمل ہونے جا رہا تھا۔ فرسام گلید اپنی گاڑی میں بیٹھا اور فوراً اپنے والد کو کال ملائی۔ پاپا، آپ یقین نہیں کریں گے میں نے ابھی کیا کیا ہے۔ کیا کیا تم نے؟ میں نے ظاہر بسلان کا گھر مسمار کر دیا۔ چند لمحوں کے لیے دوسری طرف خاموشی چھا گئی، پھر ایک زوردار کہکا گونجا۔ لیگلی طور پر مجھے پوری امید تھی۔ جی ہاں، اس کی سابق بیوی خود میرے پاس آئی تھی۔ اس نے مجھے کچھ معلومات دینے کی پیشکش کی اور باتوں باتوں میں مجھے بتایا کہ ظاہر اس کی بہن کے ساتھ ریلیشن قائم کر چکا ہے اور وہ پریگننٹ بھی ہے۔ گھر اسے طلاق کے معاہدے میں ملا تھا مگر وہ اسے واپس چاہتا تھا۔ میں نے وہ گھر اس سے خرید لیا اور اس کی آنکھوں کے سامنے اسے ملبے کا ڈھیر بنا دیا۔ اس کی نئی بیوی بچے کی طرح رو رہی تھی۔ تم ایک عورت کو روتا چھوڑ کر خاصے خوش لگ رہے ہو۔ ڈیڈ، وہ عورت نہیں، سانپ ہے۔ وہ میری وسامہ کو مسلسل تنگ کر کے اسے دکھ دیتی ہے۔ تمہاری وسامہ؟ وہ ہلکا سا ہنسا۔ اب ہے ظاہر سے ایک اور چیز لے لی میں نے۔ کل رات آرٹ شو میں اس کی ماں کہہ رہی تھی کہ ظاہر نے اس کی بہن سے شادی صرف اس لیے کی تاکہ وہ بچے کو ٹرسٹ فنڈ مل سکے۔ وہ سب چاہتے ہیں بچہ پیدا ہونے کے بعد وہ اسے چھوڑ کر دوبارہ وسامہ کے پاس آ جائے، مگر ڈیڈ میں اسے خود مار ڈالوں گا۔ اس نے ایسا سوچا بھی تھا، وہ اس قابل نہیں رہے گا۔ رکو، وسامہ کیا وہی لڑکی ہے جس کی پینٹنگ کی تمہاری ماں تعریف کرتے نہیں تھکتی؟ کل رات $1000 کی پینٹنگ خریدی ہے اس نے۔ ہاں ڈیڈ، وہی لڑکی ہے۔ تمہاری ماں کو وہ بہت پسند آئی ہے۔ مجھے بھی۔ وہ ذہین ہے، مزاحیہ اور بے حد خوبصورت ہے۔ ظاہر نے بہت بڑی غلطی کی ہے اور میں اس کا بھرپور فائدہ اٹھانے والا ہوں۔ میں اسے اپنے لیے چاہتا ہوں، ہمیشہ کے لیے۔ وہ ایک انسان ہے فرسام، کوئی چیز نہیں۔ مجھے معلوم ہے ڈیڈ۔ ظاہر نے اسے ایک چیز کی طرح رکھا، اسے خاص انداز میں کپڑے پہننے پر مجبور کیا۔ اس نے مجھے بتایا وہ اتنا حسد کرنے والا آدمی تھا کہ ایک بار کسی نے اس کے اوپر توجہ دی تو اس نے اسے تقریب میں لے جانا بند کر دیا۔ کیا؟ ہاں ڈیڈ، اس کے دل میں بہت کچھ بھرا ہوا ہے اور میں خوشی سے اس کا بوجھ سنبھالنے کے لیے تیار ہوں جب تک وہ خود کو سنبھال لے۔ احتیاط سے قدم رکھو میرے بیٹے، ایسی حالت میں وہ تمہیں صرف سہارا سمجھ کر بھی استعمال کر سکتی ہے۔ اس کا دل ابھی تیار نہیں ہوگا۔ میں نہیں چاہتا تمہیں چوٹ لگے یا تمہارا دل ٹوٹے۔ تم عام طور پر کسی رشتے میں اس طرح نہیں کودتے۔ پاپا، آپ کو اس سے ملنا ہوگا۔
کل رات مام کہہ رہی تھی اسے لاس ویگاس لے جا کر شادی کر لو۔ میں تمہاری ماں کی بات سے اتفاق نہیں کرتا، جلد بازی مت کرو۔ تمہیں اپنی خالہ یاد ہیں؟ سب کے منع کرنے کے باوجود وہ اپنے ناکارہ شوہر کے واپس چلی گئی تھی۔ وسامہ بھی جا سکتی ہے۔ ناممکن ہے ڈیڈ، اس نے اپنی پریگننٹ بہن کو چھوڑ دیا ہے۔ ہاں، یہ واقعی بہت برا ہے۔ وہ بتا رہی ہے اس کی بہن روز اسے میسیجز بھیجتی ہے، گھر مانگتی ہے۔ ظاہر نے اس کی منگنی کی انگوٹھی بھی واپس لے کر اس کی بہن کو پہنا دی اور اب گھر بھی مانگنے لگا تھا۔ کتنا گھٹیا آدمی ہے ظاہر۔ فرسام ہنسا۔ ابھی وہ بدلے کے نشے میں ہے، مگر مجھے وہ واقعی پسند ہے۔ میں اس کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہوں۔ مجھے لگتا ہے ظاہر کی غلطیاں میری سب سے بڑی خوش قسمتی بننے والی ہیں۔ اس کے ساتھ مجھے ایک عجیب سا احساس ہوتا ہے۔ آرام سے چلو بیٹے، لیکن لگتا ہے میری بات تم پر اثر نہیں کرے گی۔ وہ ہنسا۔ میں دفتر جا رہا ہوں ڈیڈ، پھر آج رات اسے ڈانس پر لے جانا ہوں۔ وہ کہہ رہی تھی کہ وہ کافی عرصے سے نہیں ڈانس کیا اس نے۔ اچھا، کہاں لے کے جا رہے ہو؟ نیو یارک۔ اسے ابھی نہیں بتایا؟ گلید نے نیا نائٹ کلب کھولا ہے۔ سامیرو، گلید نے نیا نائٹ کلب کھولا ہے، کافی عرصے سے بلا رہا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ میں ڈیٹ ساتھ لاؤں گا تو اس نے VIP روم سیٹ کر دیا ہے۔ سامیرو ایک بہت بڑی مصیبت ہے۔ وہ آپ کا بھانجا ہے ڈیڈ، اور بدنام عاشق بھی۔ اپنی لڑکی کو اس کے قریب رکھنا۔ تمہاری خالہ نے بتایا وہ اس پینٹ ہاؤس میں 2 عورتوں کے ساتھ پکڑ چکی ہے۔ فرسام زور سے ہنسا۔ اس نے مجھے فوراً فون کیا تھا، میں ہنستے ہوئے مر گیا تھا۔ تمہاری خالہ تو صدمے میں ہوں گی۔ وہ سنبھل جائے گی۔ وہ مسکرایا، پھر فون کی طرف دیکھا۔ ان نون نمبر۔ میرا خیال ہے ظاہر یا طارق کی کال ہوگی دھمکیوں کے ساتھ۔ انہیں وہیں دفن کر دو، اس کے والد نے بے ساختہ کہا۔ مجھے بعد میں کال کر کے بتانا انہوں نے کیا کہا، اور یہ بھی کہ تمہاری ڈیٹ کیسی رہی۔ اور ہاں، سامیروں کی حرکتوں کی کوئی تفصیل نہیں چاہیے مجھے۔ وہ ہنسا۔ بعد میں بات کرتا ہوں ڈیڈ، آپ سے بہت پیار کرتا ہوں۔ لو یو۔ اس نے کال ختم کر کے نئی آنے والی کال اٹھائی۔ فرسام، گلید، تم کمینے انسان ہو۔ ظاہر بسلان کی آواز غصے سے کانپ رہی تھی۔ میری بیوی سے دور رہو۔ ظاہر، مجھے تمہاری بیوی سے کوئی لینا دینا نہیں، وہ ایک جھنجھلانے دینے والی عورت ہے۔ وسامہ، میرا مطلب ہے وسامہ سے۔ یہ سب عارضی طور پر ہے۔ ایسا ہے؟ مجھے نہیں لگتا اس کی نفرت اتنی جلدی ختم ہو جائے گی۔ جب میں اس کے ساتھ گھر دیکھنے گیا تھا، اس نے وہ کچن دکھایا جہاں تم نے اس کی بہن کے ساتھ جبکہ وہ اوپر بیمار پڑی تھی۔ نفرت زیادہ مناسب لفظ ہے۔ تم نے اس کے پیچھے جان بوجھ کر ہاتھ ڈالا ہے؟ نہیں، تم غلط ہو بسلان۔ چند لمحوں کی خاموشی نے اسے مزید مغرور بنا دیا۔ میں اپنے فیورٹ ریسٹورنٹ میں کھانا کھا رہا تھا، وہ خود آئی اور مجھ سے ملی۔ تب سے ہم روز بات کر رہے ہیں۔ وہ بہت انٹیلیجنٹ ہے، باصلاحیت ہے، اور بہت خوبصورت بھی۔ وہ تازہ ہوا کے جھونکے کی طرح ہے۔ مجھے وہ بہت پسند ہے، بہت، اور میں پوری کوشش کروں گا وہ تمہیں مکمل طور پر بھول جائے۔ وہ میری بیوی اور واپس میرے پاس آئے گی۔ وہ اسی بچے کو اپنی اولاد کی طرح پالے گی۔ فرسام چند لمحوں کے لیے خاموش رہ گیا۔ تم مذاق کر رہے ہو؟ تم چاہتے ہو تمہاری پرانی ایکس وائف جسے تم نے دھوکہ دیا، اس سے بے وفائی کی، وہ تمہارے بچے کو پالے؟ یعنی اپنے بچے پیدا کرنے کے بجائے؟ وہ مان جائے گی۔ تم پاگل ہو گئے ہو ظاہر۔ وہ ہنسا بھی نہیں، بس سر ہلایا۔ کیوں لگتا ہے تمہیں وہ مان جائے گی؟ کیونکہ وہ مجھ سے بہت محبت کرتی ہے۔ ظاہر وہ تم سے نفرت کرتی ہے، فرسام نے ٹھنڈی آواز میں کہا۔ اور اگر میں اپنی زندگی میں کچھ حاصل کرنا چاہتا ہوں تو وہ یہ ہوگا کہ وہ کبھی تمہارے پاس واپس نہ جائے۔ چاہے ہم دونوں ساتھ نہ بھی رہیں، میں تمہیں اس سے اتنا دور رکھوں گا۔ تم اسی کے لائق نہیں ہو۔ ظاہر نے لہجہ بدلا۔ میں مانتا ہوں میں نے غلطی کی۔ عذرا نے مجھے بلیک میل کیا، ایک بار ہوا، پھر اس نے دھمکیاں دینا شروع کر دی۔ میں اپنی بیوی کو کھونا نہیں چاہتا تھا، اس لیے بار بار جھکتا رہا۔ شادی کے دن میں نے کہا تھا یہ آخری بار ہے، مگر میں پھنس گیا، وہ پریگننٹ ہو گئی۔ میں کوئی جج نہیں ہوں، تمہارا اعتراف سن کر معاف کر دوں۔ فرسام کی آواز سخت تھی۔ میں وسامہ کو سب بتاؤں گا، ہم ایک دوسرے سے کچھ نہیں چھپاتے۔ تمہیں شروع سے ہی یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا۔
وہ سب کچھ کنٹرول کر رہی ہے، کبھی ابارشن کی بات، کبھی خود کو نقصان پہنچانے کی دھمکی۔ مجھے انگوٹھی واپس لینی پڑی، گھر مانگنا پڑا کیونکہ وہ پاگل ہے۔ اب تمہاری بیوی ہی تمہاری قسمت ہے، فرسام نے بے نیازی سے کہا۔ تم نے غلطی کی اور میں اس کا فائدہ اٹھاؤں گا؟ مجھے وسامہ بہت پسند ہے، میں اسے ہر خوشی دوں گا اور اپنی طرف کھینچ لوں گا۔ میری ماں کو وہ بہت پسند ہے۔ تم نے اسے اپنے گھر والوں سے ملوایا؟ کل اس کے آرٹ شو میں گئے تھے، تمہارے ڈیڈ بھی مجھے دیکھ کر خوش نہیں تھے۔ میرے والد کو پتا ہے تم دونوں کے بارے میں؟ کیا انہوں نے تمہیں نہیں بتایا؟ میں سارا ہفتہ ان کی کال سے بچتا رہا ہوں، وہ غصے میں ہیں، وہ عذرا سے نفرت کرتے ہیں اور وہ وسامہ کو پسند کرتے ہیں۔ وجہ تو واضح ہے نا، ایک طرف گندگی کی ڈھیر عذرا، دوسری طرف حسن وسامہ۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ خیر مجھے جانا ہے ظاہر، آج بھی رات میری ڈیٹ ہے۔ فرسام میں منت کر رہا ہوں، پیچھے ہٹ جاؤ، 6 مہینے میں بچہ ہو جائے گا، ساتھ میں طلاق لے لوں گا، مجھے اسے واپس حاصل کرنے دو۔ میں اسے تمہارے علاوہ کسی کے ساتھ دیکھنا پسند کروں گا وسام، ظاہر، لیکن تمہارے ساتھ کبھی نہیں، اور اگر وہ میرے ساتھ نہیں بھی رہی تو میں اسے اپنے دوستوں سے ملواؤں گا تاکہ تم اس کے قریب بھی نہ جا سکو۔ میں اسے واپس لے آؤں گا، کوشش کر لو ظاہر۔ فرسام نے کال کاٹ دی۔ وہ کچھ لمحے فون کو دیکھتا رہا، پھر ہلکا سا مسکرایا۔ جیتنے والا ہی سب کچھ لے جاتا ہے۔ وہ کپڑوں کے ریک میں انگلیاں پھیرتے ہوئے صبح کے واقعات کے بارے میں سوچ رہی تھی، اچانک اس کا فون بجنے لگا۔ مت اٹھانا، حنا نے اسکرین پر نام دیکھتے ہوئے فوراً کہا۔ اس نے کال کاٹ دی مگر فوراً دوبارہ فون بجنے لگا اور گاڈ جھنجلا کر اس نے کپڑوں کا ریک ایک طرف دھکیلا اور کال اٹھا لی۔ ماما آپ کو کیا چاہیے؟ تم نے گھر گرا دیا؟ نہیں، میں نے گھر بیچ دیا۔ جس نے خریدا اس نے گرا دیا، وہ وہاں بچوں کو کھیلنے کی جگہ بنا رہا ہے۔ تمہاری بہن ٹوٹ گئی ہے وسامہ۔ امی میری بات غور سے سنیں اور واقعی میں سن لیجیے۔ عذرا کو ذہنی علاج کی ضرورت ہے، وہ اس حد تک پاگل ہو چکی ہے، میری ہر چیز چاہتی ہے، وہ ذہنی طور پر ٹھیک نہیں ہے۔ وہ تم سے محبت کرتی ہے، تم جیسی بننا چاہتی ہے۔ نہیں ماما، وہ مجھ سے نفرت کرتی ہے، وہ میری ہر خوشی کو تباہ کرنا چاہتی ہے۔ سب کو پتا ہے، مجھے سمجھ نہیں آتا، آپ کو بھی پتا ہے۔ پھر آپ نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا امی، ایک بھی کوئی غلط کام نہیں کیا، پھر بھی آپ مجھے ہی قربانی دینے کو کہہ رہی ہیں۔ تم اس کی بڑی بہن ہو وسامہ، تو کیا اس لیے وہ میرے شوہر کے ساتھ سو سکتی ہے، میری انگوٹھی پہن سکتی ہے، میری سہاگرات والی جگہ جا سکتی ہے اور پھر میرا گھر بھی مانگ سکتی ہے؟ کچھ لمحے خاموشی رہی فون پہ۔ ابو آپ سے ناراض ہوتے اگر وہ دیکھ رہے ہوتے آپ دونوں بیٹیوں کے ساتھ ناکام ہو گئی ہیں۔ میں اپنی پوری کوشش کر رہی ہوں، اس کی ماں چیخ اٹھی۔ نہیں، آپ ایک پاگل انسان کو خوش رکھنے کی کوشش کر رہی ہیں، وہ آپ کو اپنی باتوں سے قابو میں رکھتی ہے اور آپ ہر بار مان جاتی ہیں، ہمیشہ سے یہی ہوتا آیا ہے۔ عید پر، میری سالگرہ پر، ہر تقریب میں، ہر بار۔ وہ غصے سے دانت پیسنے لگی۔ آپ ہمیشہ یہی کہتی تھی تم بڑی بہن ہو، تمہیں شیئرنگ سیکھنی چاہیے۔ میں کیا کروں، میں اپنی بیٹی کو نہیں چھوڑ سکتی وسامہ، لیکن مجھے پریشان کرنا آپ کو ٹھیک لگتا ہے ماما؟ میں تمہیں پریشان نہیں کر رہی، تو یہ کیا ہے، روز کال کر کے مجھے اپنا گھر دینے کو کہنا؟ آپ پہلے ہی سب کچھ اس کے لیے مجھ سے لے چکی ہیں، اگر وہ میرا دل مانگے تو کیا کہیں گی آپ، میں اپنی جان دے دوں؟ یہ مذاق نہیں ہے وسامہ، میں مذاق نہیں کر رہی، آپ کے لیے میرے جذبات کی کوئی اہمیت نہیں، کیونکہ تم بہت بہتر ہو، تم اس سے زیادہ قابل ہو، اس کی ماں نے غصے میں کہا۔ تم اس آدمی سے بہتر قابل ہو جس نے تمہیں دھوکہ دیا، وہ ہمیشہ بے روح تھا، تمہیں قابل ہو رہا تو، اور وہ دلدل ہے، وہ تمہیں نیچے کھینچ رہا تھا، تمہاری بہن جلد اس سے بھی، تمہاری بہن سے بھی اکتا جائے گا دیکھنا۔ ہاں پھر وہ میرے اگلے شوہر کے پیچھے جائے گی۔ تو ایسا آدمی ڈھونڈو جو مضبوط ہو، جو کردار کا ہلکا نہ ہو وسامہ۔ اس وقت میں بس اتنا کر سکتی ہوں کہ تمہاری بہن کو ظاہر سے دور رکھوں، تو میں اس کے لیے زیادہ ہوں، لیکن وہ عذرا کے لیے ٹھیک ہے۔ ہاں بالکل یہی کہہ رہی ہوں۔ اس کی آواز نرم ہو گئی۔ میں تم سے محبت کرتی ہوں میری بیٹی، تم میری دنیا کی روشنی ہو، میں تمہیں بہت یاد کرتی ہوں، مگر تمہاری بہن وہ بچہ پیدا کرنے جا رہی ہے اور ابھی بھی اسے کھیل سمجھ رہی ہے۔ میں نے اسے ابارشن کرنے کے کہا تھا، مگر ظاہر نے مجھے روک دیا، وہ اچھی ماں نہیں بنے گی،
میں اسے کسی بڑی غلطی سے بچانے کی کوشش کر رہی ہوں، وہ تھک کر بولی۔ میں جانتی ہوں ظاہر اپنے طریقے سے تم سے محبت کرتا تھا، مگر وہ تمہارے لیے کبھی صحیح آدمی نہیں تھا۔ مجھے تو حیرت ہے کہ اس نے صرف تمہاری بہن کے ساتھ ہی دھوکہ کیا۔ ان الفاظ نے وسامہ کی ریڑھ کی ہڈی سیدھی کر دی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ میرا مطلب ہے وہ ہمیشہ تمہیں خاص طریقے سے کپڑے پہننے اور خاص طریقے سے برتاؤ کرنے کا کہتا تھا، مگر اس کی نظریں ہمیشہ ان لڑکیوں پر جاتی تھیں جو چھوٹی اسکرٹ اور بڑے گلے پہنتی تھیں۔ وہ تو ہمیشہ کہتا تھا یہ سب بہت نامناسب ہے اور اسے ناگوار لگتا ہے۔ ہو سکتا ہے اس کی زبان کو ناگوار لگتا ہو، مگر اس کا جسم کچھ اور ہی کہتا ہوگا، اس کی ماں نے ناک چڑھاتے ہوئے کہا۔ ہانا نے یہ بات سنی تو کندھے اچکا دیے جیسے یہ بات بالکل درست ہو۔ دیکھو میں یہ نہیں کہہ رہی وہ پہلے بھی دھوکہ دے رہا تھا، مگر مجھے حیرت نہیں ہوئی جب اس نے تمہیں دھوکہ دیا۔ تم اس کے لیے بہتر تھی۔ امی آپ اس کا ساتھ دے رہی ہیں؟ نہیں، میں تمہارا ساتھ دے رہی ہوں۔ آپ چاہتی تھی میں اسے اپنا گھر دے دوں؟ ہاں چاہتی تھی۔ تمہیں اس سے 3 گنا قیمت لینی چاہیے تھی۔ انہوں نے ویسے بھی اس گھر کی بے حرمتی کر دی تھی۔ تم کم از کم تمہیں اس سے فائدہ تو ہو جاتا۔ اب تم نے اسے گرا دیا اور تمہارے پاس کوئی فکس ڈپازٹ بھی نہیں ہے جس پر تم انحصار کر سکو۔ تم مجھ سے 10 لاکھ لے سکتی تھی اور وہ تمہارے فن کے لیے برسوں کافی ہوتا۔ میں نے اسے 5 لاکھ میں بیچا ہے اور میرے پاس بینک اکاؤنٹ میں رقم ہے۔ کم از کم یہ تو ہے۔ اور تمہاری بہن کیا کہہ رہی تھی؟ تم ظاہر کے کسی ساتھی کے ساتھ گھوم رہی ہو۔ وہ اس کا ساتھی نہیں ہے، اس کا نام فرسام گلید ہے۔ وہ ایک تعمیراتی کام کرتا ہے، ظاہر کے خاندان جیسا ہی، مگر اخلاق اصولوں کے ساتھ۔ میں اس سے ماہن کے ریسٹورنٹ میں ملی تھی، ہم باتوں میں جم گئے۔ وہ کل رات میرے فن کی نمائش میں بھی آیا تھا، ایگزیبیشن میں، اور اس کی ماں نے میری ایک تصویر خریدی ہے۔ میں بھی آنا چاہتی تھی، اس کی ماں نے دھیمی آواز میں کہا۔ مجھے لگا تم نہیں چاہو گی کہ میں آؤں۔ امی میں ہمیشہ آپ کو چاہتی ہوں، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، آپ میری ماں ہیں، مگر آپ نے عذرا کا ساتھ دیا۔ مجھے پتا ہے آپ کیا سوچتی ہیں۔ آپ کو لگتا ہے آپ یہ سب میرے لیے کر رہی ہیں، مگر مجھے ایسا لگتا ہے جیسے آپ نے مجھے چھوڑ دیا ہے۔ میں تم دونوں کے درمیان پھنس گئی ہوں وسامہ۔ جب عذرا نے رائس سے شادی کی مجھے اس پر ترس آیا، کیونکہ میں جانتی ہوں وہ کیسی ہے، اور جب تم نے ظاہر سے شادی کی مجھے تم پر ترس آیا تھا۔ مجھے لگتا ہے عذرا اور ظاہر ایک دوسرے کے لیے پرفیکٹ ہیں، کیونکہ دونوں ہی خود غرض ہیں۔ مجھے افسوس ہے وہ دنیا میں ایک بچہ لا رہے ہیں، مگر وہ میرا نواسے نواسی ہوگا اور مجھے ہی اس کی حفاظت کرنی ہوگی۔ انہوں نے گہری سانس لی، چاہے وہ ظاہر کی چھوٹی آنکھوں اور عذرا کی بٹی ہوئی شخصیت کے ساتھ ہی کیوں نہ پیدا ہو۔ امی، وسامہ ہنس پڑی اپنی ماں کے غیر معمولی انداز پہ۔ مجھے معاف کرنا، یہ مجھے اونچی آواز میں نہیں کہنا چاہیے تھا، وہ بڑبڑائی۔ تو واقعی وہ گھر کسی اور نے خرید لیا اور گرا دیا؟ ہاں مما، مکمل طور پر۔ وہ وہاں بچوں کے کھیلنے کی جگہ بنا رہا ہے، پلے گراؤنڈ، بچوں کا پارک، اور یہی وہ آدمی جس سے تم ملے تھی، فرسام۔ ہاں وہ مجھے ہنساتا ہے امی، آج رات وہ مجھے باہر لے جا رہا ہے، کہتا ہے مجھے ڈانس کرنے کے لیے لے جائے گا۔ ڈانس؟ اس کی امی نے نرم لہجے میں کہا۔ اچھا ہے، تمہیں ڈانس کرنا چاہیے، مجھے امید ہے یہ وہ عجیب سا سوس رقص نہیں ہوگا، ڈانس نہیں ہوگا جو ظاہر نے تمہاری شادی میں کروایا تھا، وہ بہت بورنگ تھا۔ وسامہ نے ماتھے پہ بل ڈالے۔ آپ نے کبھی مجھے اس کے بارے میں سچ کیوں نہیں بتایا؟ وسامہ تم اپنے باپ کی بیٹی ہو، تم اپنے فیصلے خود کرتی ہو، مجھے تمہاری کبھی فکر نہیں ہوتی، کیونکہ مجھے پتا ہے تم ہر مشکل سے نکل آتی ہو۔ تم ہمیشہ ایسی کرتی ہو، تم مضبوط ہو، اسٹرانگ ہو، مگر جب کوئی تمہیں روکنے کی کوشش کرتا ہے تو تم اور بھی تیز سے آگے بڑھنے لگ جاتی ہو۔ مجھے پتا تھا اگر تم مجھ سے محبت کرتی ہو تو میری کوئی بات تمہیں نہیں روک سکتی، میں ہر صورت میں ہارنے والی تھی۔ صرف اس لیے کہ میں مضبوط ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے اپنی ماں کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ، ایلیہ، ہنا، مریم، فرید سب مجھے سچ بتاتے تو شاید میں سن بھی لیتی۔ ہم سب تمہیں خوش دیکھ کر خوش تھے بیٹا، اس کی ماں نے آہ بھری۔ تمہاری بہن ابھی آ گئی ہے، مجھے جانا ہوگا، مجھے اسے سب پر افسوس ہے۔ وسامہ مجھے نہیں پتا وہ اگلا کیا چیز مانگے گی، کیا فرمائش کرے گی، مگر یہ یاد رکھنا میں تم سے محبت کرتی ہوں، میں اپنے نواسی کی حفاظت کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، کیونکہ مجھے لگتا ہے آخر میں ہی اسے پالوں گی۔ تم اسٹرانگ ہو، تم اس سب سے نکل آؤ گے، اور آج رات خوب ڈانس کرنا۔ فون بند کرتے ہوئے وسامہ نے ایک ہلکی سی
راحت محسوس کی، کم از کم اسے یہ یقین ہو گیا تھا کہ اس کی ماں اس سے محبت کرتی ہے، چاہے اتنی نہیں جتنی اپنی دوسری بیٹی سے۔ ہنا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اس نے سر ہلایا، اب اسے آگے بڑھتے رہنا ہے۔ وسامہ اپنے سرخ لباس، اونچی ہیل میں ملبوس دروازے کے پاس کھڑی تھی، اپنے بھائی کے گھر فرسام کے آنے کا انتظار کرتے ہوئے۔ وسامہ آنٹی، آپ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں۔ وینا نے بڑی بڑی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ تھینک یو وینا، مجھے آپ کے بال بہت پسند ہیں، یہ بہت خوبصورت ہیں، کرلز بال ہیں۔ شکریہ میری پیاری، امی کہہ رہی تھیں آپ ڈانس کرنے جا رہی ہیں، اور انہوں نے ابو سے کہا شاید آپ ہاریزونٹل ٹینگو بھی کریں گی۔ ہاریزونٹل ٹینگو کیا ہوتا ہے؟ مریم وہ زور سے کچن کی طرف چلائی جہاں اس کا بھائی اور بھابھی ہنس رہے تھے۔ اگر تم نہیں چاہتی کہ میں اپنی 5 سالہ بیٹی کو بتاؤں کہ میں ایک بہت دلکش آدمی کے ساتھ کس قسم کا ڈانس کرنے والی ہوں، تو آ کر اسے لے جاؤ۔ دروازے پر دستک ہوئی تو وہ کررا اٹھی۔ یقیناً باہر کھڑا شخص سب کچھ سن چکا ہوگا۔ اس نے دروازہ کھولا اور سامنے کھڑے مسکراتے ہوئے فرسام کو دیکھ کر اس کے لب بھی کھل اٹھے۔ دلکش؟ ہاں، فرسام نے شرارتی انداز میں کہا۔ فرید بچے کی طرح ہنسنے لگا۔ وہ پلٹ کر اسے گھورنے لگی اور وہ ہونٹ بند کرنے کا ناٹک کرنے لگا، مگر پھر بھی ہنسی نکل گئی۔ لیٹس گو۔ اس نے میز سے اپنا بیگ اور شال اٹھائی اور سر ہلاتی ہوئی باہر نکل گئی۔ رکو، فرید نے موبائل اٹھایا، ایک تصویر لینے دو، میں عذرا کو بھیجوں گا، وہ ظاہر کو ضرور دکھائے گی۔ آج اسے تم دونوں کے ساتھ دیکھ کر جو جلن ہو رہی تھی نا، مزہ آ گیا۔ دونوں نے تصویر کے لیے پوز دیا۔ وسامہ نے ایڑیوں کے بل اٹھا کر فرسام کا گال پہ بوسہ دیا۔ وہ اسے قریب جھکی۔ آپ بہت اچھی خوشبو لگا رہی ہیں۔ دلکش بھی ہوں اور خوشبودار بھی، اس نے فرید کی طرف انگوٹھا دیا۔ کچھ تو ٹھیک کر رہا ہوں، بس وہ اسے دھکیلتی ہوئی باہر لے گئی اور سیڑھیاں اترنے لگی۔ کیا میں بتا سکتا ہوں تم کتنی خوبصورت لگ رہی ہو؟ اس نے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ اس نے دیکھا وہ خود گاڑی نہیں چلا رہا تھا، ایک سیاہ بڑی گاڑی ان کے لیے موجود تھی۔ ہاں بتا سکتے ہو، وہ مسکرا کر اندر بیٹھی۔ اس کا دامن اوپر سرک گیا، اس نے نیچے کھینچنا چاہا۔ مت ٹھیک کرو، مجھے تمہاری ٹانگیں پسند ہیں۔ اس نے بے باکی سے اس کی تھائس پر ہاتھ رکھ دیا تاکہ وہ دامن نیچے نہ کرے۔ فلائٹ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ فلائٹ؟ میرے کزن نے نیا کلب کھولا ہے، وہ 1 مہینے سے مجھے بلا رہا ہے، اس نے ہمارے لیے خاص جگہ رکھی ہے، ہم ڈانس کر سکتے ہیں، انجوائے کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مگر اس کا فلائٹ سے کیا تعلق ہے؟ کلب نیو یارک میں ہے۔ نیو یارک؟ اس نے حیرت سے آنکھیں پھیلا دیں۔ ہم نیو یارک جا رہے ہیں؟ ہاں، پہلے کھانا پھر کلب۔ آپ مجھے پہلی ہی ڈیٹ پہ نیو یارک لے کے جا رہے ہیں؟ وہ حیران رہ گئی جب گاڑی فرید کے گھر سے دور جانے لگی۔ کیا تمہیں نیو یارک پسند نہیں؟ میں تو صرف ایک بار گئی تھی، وہ بھی بہت کم ایج میں۔ وہ الجھن سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا ہم واقعی جا رہے ہیں؟ ظاہر نے تمہیں کبھی نہیں لے کر گیا وہاں؟ نہیں۔ وہ کیوں لے جاتا؟ رات کی رونق، ڈانس کرنا، سیر کرنا، شاپنگ کرنا، اور تم ایک آرٹسٹ ہو، دنیا کی بہترین عجائب گھر وہاں ہیں۔ وہ واقعی حیران تھا۔ وہ تمہیں کہاں کہاں لے کر گیا ہے؟ ہم سہاگرات پر بارڈوس گئے تھے اور چند بار کین 2 دفعہ بوسٹن بھی گئے تھے کام کے لیے۔ وہ ہمیشہ کہتا تھا سفر فضول ہے، جو چاہیے گھر پہ ہی ہے۔ تمہارا پرانا شوہر واقعی بے وقوف تھا۔ اس نے سر ہلایا حامی میں۔ اس کے پاس سب کچھ تھا، وہ تمہیں دنیا دکھا سکتا تھا، مگر وہ خود غرض اور بے وقوف تھا۔ مجھے خوشی ہے کہ میرا مقابلہ ایسے کمزور سے نکلا۔ اتنا بھی برا نہیں تھا۔ وہ تھوڑا سا خفا ہوئی۔ مجھے شاپنگ پر لے جانا، خوبصورت کپڑے اور زیور دلانا، اس سے گھر میں رہنا پسند تھا۔ مجھے بھی گھر پسند ہے، مگر وہ 30 کا تھا، 60 کا نہیں۔ وہ تھوڑا سنجیدہ ہو گیا۔ ویسے مجھے تمہیں ایک بات بتانی ہے، آج اس نے مجھے کال کی تھی۔ ظاہر کو آپ کا نمبر کہاں سے ملا؟ شاید اسی طرح جیسے مجھے اس کا ملا تھا، اس نے شرارتی انداز میں کہا۔ بہرحال اس نے مجھ سے کہا ہے میں تم سے دور ہو جاؤں۔ دور ہو جاؤں؟ ہاں، اس نے کہا اس کا پلان ہے کہ اس کا بچہ کسی وراثت سے محروم نہ رہے، اور جیسے ہی وہ شادی کرنے کے بعد بچہ پیدا ہو جائے، وہ تمہیں واپس حاصل کرے گا۔ وہ تمہاری بہن کو طلاق دے کر چاہتا ہے کہ تم اس کے بچے کو اپنی اولاد کی طرح پالو۔ اس نے کہا تم ایک خاندان چاہتی تھی، اور وہ بچہ وہ تمہیں دے دے گا۔ وسامہ کے اندر جیسے سانس رک گئی۔
کیا وہ واقعی سیریس ہے؟ اس کی آواز میں غصہ ہے۔ واضح تھا وہ چاہتا ہے میں ان کے بچے پالوں۔ اسی نے کہا۔ میں نے اسے بتا دیا میں تم سے کچھ نہیں چھپاؤں گا۔ اس نے بازو سینے پر باندھ لیے۔ وہ دنیا کا سب سے بڑا بیوقوف ہے، واقعی اسے لگتا ہے میں اس کے اور عزرا کے بچے کو اپنا کہہ کر پالوں گی۔ میں سوچ رہا تھا تو میں آج بتاؤں یا کل۔ میں ہماری شام خراب نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر تم سے کوئی بات چھپانا بھی نہیں چاہتا۔ وہ اس کی طرف دیکھتے رہی، پھر آستہ سے بولی، میں تمہاری سچائی کی قدر کرتی ہوں فرسام، واقعی میں۔ اس نے گہرا سانس لی۔ کاش میں اسے اسی طرح تکلیف دے سکوں جیسے اس نے مجھے دی۔ میں کبھی اس کے بچے کو نہیں پالوں گی۔ تمہیں پتہ ہے اس نے مجھ سے اس رشتہ کیسے ختم کیا تھا؟ نہیں، وہ رات کو گھر آیا تھا اور سیدھا اپنے کمرے میں بلا کر طلاق کے کاغذات میرے سامنے رکھ دیے۔ پھر ایسے ہی بتا دیا کہ اس سے غلطی ہوئی اور عذرا پریگننٹ ہے۔ اس نے کہا میں فوراً سگنیچر کر دوں تاکہ وہ اس سے شادی کر سکیں۔ اس کی آواز ہلکی سی کانپ گئی۔ اس نے مجھے ایک لمحے کے لیے بھی سہارا نہیں دیا جب میں ٹوٹ گئی تھی۔ وہ مجھے روتا بلکتا چھوڑ گیا، نہ معافی نہ تسلی، کچھ بھی نہیں، بس ٹھنڈا، بے حس، بے مروت۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر دھیمی آواز میں بولی، میں نے اسے پہلے بھی ایسا دیکھا تھا جب وہ کاروباری معاملات میں اپنے جذبات ختم کر دیتا تھا۔ اس وقت یہ بات مجھے بہت اٹریکٹ کرتی تھی، مگر جب وہی رویہ میرے ساتھ ہوا تو وہ برداشت سے باہر تھا۔ اس نے اپنی انگلیاں مضبوطی سے بھینچ لیں، فرسام نے اس کا ہاتھ تھام لیے۔ مجھے بہت افسوس ہے وسامہ، یہ سب یقیناً بہت تکلیف دے رہا ہوگا۔ وہ بہت بے رحم تھا، وہ آہستہ سے بولی، اگر وہ صرف ایک بار ہوتا یا میری بہن نہ ہوتی تب بھی میں واپس نہ جاتی۔ اس رات اس نے مجھے توڑ دیا تھا، اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ فرسام نے اس کے ہاتھ نرمی سے تھامے رکھے۔ میں نے تمہیں پریشان کرنے کا ارادہ نہیں کیا، مگر تمہیں سچ بتانا ضروری تھا۔ وہ سر ہلا کر بولی، میں تمہاری ایمانداری کی قدر کرتی ہوں فرسام۔ سب کچھ مشکل ہے، مگر میں اپنی زندگی کو نئے مقصد دینا چاہتی ہوں۔ سب سے بہترین بدلہ یہی ہوتا ہے کہ انسان آگے بڑھ جائے۔ اس نے اس کی انگلیوں پر ہلکا سا بوسہ دیا۔ میں بڑھ رہی ہوں، وہ ہلکا سا مسکرائی، لیکن کبھی کبھی دل چاہتا ہے اس کے کیے کا حساب دے دوں۔ اس نے اس کی آنکھوں میں جھلکتی شرارت دیکھی۔ زیادہ تو نہیں کہہ دیا؟ بالکل نہیں، وہ مسکرایا۔ مجھے تمہارے جذبات پسند ہیں، تو صاف بتاؤ، تم نہیں چاہتی کہ میں پیچھے ہٹ جاؤں؟ بالکل نہیں، وہ بغیر ہچکچاہٹ کے بولی۔ مجھے تمہارے ساتھ وقت گزارنا اچھا لگتا ہے فرسام، اگر کچھ نہ بھی ہو تو بھی تم سے ملنا میرے لیے ایک نعمت ہے۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ اٹھو، ادھر آؤ میری گود میں، ہم گاڑی میں ہیں فرسام۔ وہ یہاں نہیں۔ ہاں مگر پھر بھی۔ اس نے رمیش سے اپنی طرف کھینچ لیا۔ وہ اس کی گود میں بیٹھ گئی۔ اس نے موبائل نکالا اور کسی نمبر پر پیغام لکھا اور میسج تھا، وہ نہیں چاہتی میں پیچھے ہٹ جاؤں۔ پھر اس نے ایک تصویر لی جس میں وہ اس کے قریب تھی اور اسے کان کے پاس جھکا ہوا تھا۔ میسج بھیجتے ہی وہ ہنس پڑی۔ فرسام! اس نے ہلکی سی کپ کپی محسوس کی جب اس کے لب اس کے کان کو چھو گئے۔ فرسام آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ آہستہ سے مسکرایا۔ مجھے ابھی احساس ہوا کہ تمہارا سابق شوہر زندگی کو جینا ہی نہیں چاہتا تھا۔ اس کی آواز دھیمی اور گرم تھی۔ اور اس کا مطلب ہے تم نے ابھی بہت کچھ ایکسپیرینس کرنا باقی ہے۔ وسامہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور ایک عجیب سی لرزش اس کے اندر دوڑ گئی۔ یہ رات یادگار ہونے والی تھی۔